یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا۔ تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل۔ آپ 2 رکعت نفل اشراق کے پڑھیں گے اور اس کے بعد 2 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ مدنی انعام ہے، آج چلے مل کر پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، اب نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ اپنے گھروں پر بھی اشراق و چاشت کے نوافل ادا کریں گے، اور آج اشراق و چاشت کے نوافل کا ثواب جو ہے ہم بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کی نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شاہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، گدا گو بے عمل ہے اور برا ہے، سخت مجرم ہے، جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا رب، جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ
کے بعد اب بابا تاجالدین رحمۃ اللہ تعالی کا ایک تبرک اس مسجد میں موجود ہے. آپ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو جس ڈولی پر، جس جنازے پر آپ کو لے جایا گیا، جس تخت پر قبرستان کی طرف، وہ جو جنازہ ہے، ڈولی ہے، وہ یہاں پر تبرک کے طور پر محفوظ کر لی گئی ہے. تو آئیے اس کا دیدار بھی کر لیتے ہیں. نسل کو اس پر تو کوئی چادر لگا دی گئی ہے، لیکن واقعی اللہ والوں سے نسبت حاصل ہو جائے تو وہ چیز متبرک ہو جایا کرتی ہے. اللہ کریم اس مبارک ڈولی یا اس چیز پہ جس پہ آپ کا جنازہ لے جایا گیا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے، اور ہمارے جنازے کو بھی اللہ کے نیک بندے کاندھا دیں. سبحان اللہ، کاش ہمارے مرشد کریم ہمیں کاندھا دیں اور اپنے ہاتھوں سے ہمیں جنت البقیع میں تدفین فرمائے. اور جس وقت نکیرین، مجھے امیر اہل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. جس وقت مرتے وقت تمنا ہے حضرت جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس مبارک جگہ پر کھڑے ہو کر ہم بھی مل کر مرتے وقت کی تمنا بھی، اور قبر میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو. آئیے مل کر ان نیتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اشعار کی اور اس مبارک تبرک کی برکت عطا فرمائے. قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں برے خاتمے سے محفوظ کر کے قابل رشک، ایمان اور عافیت والا، شہادت والا، مدینہ منورہ میں تدفین والا خاتمہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. بہت شکریہ. آپ سب کا رات کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ. سنگ میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ سنگ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ سنگ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے.
सिख मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का, ये दे सिख मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ये दे सिख मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त हम ताजपुर शरीफ में मौजूद हैं, हिंद के शहर में, और यहाँ मोमिनपुरा में एक बड़ी अजीम शान आलीशान मस्जिद है जिसका नाम भी बड़ा प्यारा है, मस्जिद गरीब नवाज। अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत भरा इज्तिमा होता है, और इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अमीर अहले सुन्नत का नागपुर यानी ताजपुर में सुन्नत भरा बयान हो चुका है। इसी मस्जिद में दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मद्ददिल्लाहु अली भी तशरीफ़ लाए हैं। तो यहाँ बिलखुसूस अगर ताजपुर यानी नागपुर हिंद में मुझे जो मदनी चैनल के नाजरीन सुन रहे हैं उनको दावत देना चाहूँगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। हर जुमेरात को इशा की नमाज के बाद सुन्नत भरा इज्तिमा होता है, इसमें ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला हम सबको दावत इस्लामी के बदरी माहौल के साथ मिलजुल कर सुन्नतों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ बहुत सारी तादाद में इस्लामी भाई हैं, आप सबको भी गुजारिश करूँगा कि नीयत करें कि हर जुमेरात को पाबंदी के साथ इज्तिमा में शिरकत करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नतों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आप सब मदनी मुल्ले जवाब देंगे ना गीबत के खिलाफ जंग, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश कर, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब। मखदूम अली और हाजी अली, ये देश तो ताजुद्दीन का है, सिख मेरे ख्वाजा का। साथ हैं? अरे यहीं आ गए माशाल्लाह। क्या बात, माशाल्लाह। ऐसा माहौल है हमारा, इस्लामी भाई हैं, साथीज़ा हैं, तलबा हैं, जिम्मेदार हैं, पता ही नहीं चलता। मुर्शिद ने ऐसे रंग में रंग दिया है कि वो तत्वीक नहीं, और होना भी यही चाहिए। हम बिल्कुल मिलजुल कर घुल मिल कर ही रहेंगे। अल्लाह हमें इसी तरह मैदान महशर में भी मुर्शिद के साथ आला हज़रत के पीछे पीछे उठाना। आइए। ये देश तो आला हज़रत का, ये देश निज़ामुद्दीन का है, शाहे आलम शाहे मीना, ये देश तो कुतुबुद्दीन का है, मखदूम अली और हाजी अली, ये देश तो ताजुद्दीन का है। जो ताजिर होता है वो दीन का बहुत बड़ा काम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत फरमाई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला भी ताजिर थे, सैयदना उमर फारूक भी ताजिर थे, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला भी ताजिर थे, इमाम आज़म अबू हनीफा भी ताजिर थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबश्शरा में वो भी ताजिर थे। तो जो भी बिजनेसमैन है वो दीन का बहुत बड़ा काम कर सकता है। उसकी वजह ये कि उसका लोगों में असर होता है। जिस तरह हम अपना कारोबार बढ़ा लेते हैं, अपने क्लाइंट्स बना लेते हैं, अपने ग्राहकों को बात समझा लेते हैं, अपनी प्रोडक्ट को बेच लेते हैं, तो अल्लाह ताला ने बिजनेसमैन को एक यूँ समझिए कि बोलने का मलका दिया है। अल्लाह ताला ने उसको ये बरकत दी है। अब होना ये चाहिए सीधा, मुझे जो कुछ रब ने दिया, देखिए मुझे और आपको और हम सबको जो मिला है अल्लाह की तरफ से मिला है। हमें अच्छा बोलना मिला वो भी अल्लाह की तरफ से मिला, अच्छा सोचना मिला वो भी रब की तरफ से मिला, हमें जो कुछ मिला अल्लाह की तरफ से मिला। अब हमें ये चाहिए कि उस बरकत को जो रब अज़्ज़ा वजल ने अता की है ना, उसको अल्लाह के कामों में सरफ करें, यूज़ करें। अब आप मिसाल के तौर पे बिजनेसमैन है, तो आपके वो सारे बिजनेसमैन आपकी बात सुनेंगे आसानी के साथ जो शायद हमारे इस्लामी भाइयों से राब्ते में भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपका फ़ोन भी वो उठाएंगे, आपसे कारोबार है उनका। तो अब आप बिजनेसमैन होकर दूसरे बिजनेसमैनों तक अगर नेकी की दावत पहुँचाते हैं, उन्हें दावत इस्लामी का पैगाम पहुँचाते हैं, उन्हें इज्तिमात की दावत देते हैं, कभी आप कहीं बिजनेसमैन बैठे हैं तो कुछ मदनी चैनल की बात कर ली है, मदनी चैनल के बारे में कुछ बता दिया। अच्छा, इसी तरह आप तो व्हाट्सअप का ज़माना है, तो अब आपने कोई क्लिप भेज दिया मदनी चैनल का अपने सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को, भाई ये देखें और ये सिलसिला मदनी चैनल पर आ रहा है। तो ये वो नेकी की दावत है कि जिस तरह कारोबार तो चलता रहे, हमारा नेकी का कारोबार भी चलता रहे। इसी तरह आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, आपके यहाँ लोग काम करते होंगे, उनकी नमाज का एहतमाम करें, उनको नमाज की ताकीद करें। कोई ऐसी तरकीब हो जाए कि भाई कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें कोई नमाज की मस्जिद की जगह बना दी छोटी सी। ये वो सवाब जारिया वाले काम है जो हम एज अ बिल्डर कर सकते हैं, बिजनेसमैन कर। ये तो हमारे लिए ही समझ लें कि हम जन्नत में महल बना रहे हैं। आगे बढ़कर ऐसे काम करते रहने चाहिए, और दावत इस्लामी वालों के साथ मस्जिद बनवाएंगे या बना के उन्हें दे देंगे तो ये आबाद भी करेंगे, आपकी फैक्ट्री को चलाते भी रहेंगे।
اچھا یہ طے ہے کہ ہم جب بھی خرچ کریں گے نا وہ کم نہیں ہوگا, ملٹی پلائی ہو کر ہی ملنا ہے, دنیا میں بھی ملنا ہے آخرت میں بھی ملنا ہے. یہ تو رب سے کاروبار ہے, اللہ نے جس کو دیا ہے وہ خرچ کرے اور برکتیں لوگے. یہ دیسنگ میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح و بک نستعین. اے اللہ ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ فرما, دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں مولا, جنت کی نعمتوں سے بھی سرفراز فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. یہ دیس کو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے, شاہ عالم شاہ مینا, یہ دیس تو قطب الدین کا ہے, مخدوم علی اور حاجی علی, یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. جن کے والدین کو ہارٹ کا پرابلم ہوا ہو ان بچوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. میرے امی ابو دونوں کو ہارٹ کا پرابلم ہے. جتنے ہمارے ینگسٹر ہیں, ہمارے نوجوان ہیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. ہمیں پھر کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور ٹیسٹ کرواتے ہیں, بے غافل نہ رہیں. علاج کروانا سنت ہے اپنی صحت, اور اس نیت سے علاج کروائیں کہ صحت مند رہوں گا تو دین کی خدمت کروں گا. اچھی بات. ہمارے 4 لوگوں کو شوگر ہے, ہماری والدہ کو بھی, بھائی جان کو بھی. آپ بھی چیک کروائیں, پہلی فرصت میں شوگر چیک کروائیں. اور شوگر جو ہے نا وہ بہت خطرناک بیماری ہے. شوگر ہو جائے نا تو انسان کی اعضاء آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر اس کا علاج کر لیں تو ٹھیک ہے. پرہیز کرنا شروع کر دیں, میٹھا کھانا کم کریں. ہمارے اسلام میں کھاتے ہی رہتے ہیں میٹھا, جب دیتے ہیں میٹھا نہ کھائیں. اور دیکھیں اگر ہم نے دین کا کام کرنا ہے, امیر علیہ سنت نگران شورا ایک بار ہماری تربیت فرما رہے تھے کہ جو مبلغین ہیں نا وہ دعوت اسلامی کا سرمایہ ہے. میری بظاہر کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن مجھ پر اگر مثال کے طور پہ میرے مدنی مرکز نے 15-20 سال سمجھایا, بجھایا, مجھے سکھایا, یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے. آج آپ میں سے جو رکن کابینہ بنا ہے, جو ڈویژن ذمہ دار بنا ہے, آسانی سے تو نہیں بنتا. کتنے سال لگے آپ کی تربیت میں. اس کا مطلب میں اپنا بھی نقصان کر رہا ہوں, اپنے مدنی مرکز کے بھی سرمایہ کا نقصان کر رہا ہوں. تو اپنی اس قدر کو محسوس کیجیے اور اپنے آپ کو صحت مند رکھیں, ورنہ اچھے خاصے اسلام بستر پر پڑ جاتے ہیں. جو ان سے فائدہ لینا ہوتا ہے, جب درخت پھل دینے والا ہوتا ہے تو درخت ہی کٹ جائے, تو یہ مالی کا نقصان ہے. آپ صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں, اپنی دعوت اسلامی کے بارے میں سوچیں کہ آپ ایک نئے اسلامی بھائی کو لیتے ہیں, وہ کتنے عرصے کے بعد جا کر رکن کابینہ بنتا ہے, نگران کابینہ بنتا ہے, ڈویژن ذمہ دار بنتا ہے. وہ آپ بن گئے, وہ آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, اسکوٹر چلاتے ہیں بغیر ہیلمٹ کے. کیوں باپا بار بار کہتے ہیں, میرے لیے سنت سمجھاتے ہیں, ہیلمٹ پہنو, اپنی صحت کا خیال رکھو. چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, چھوٹی سی ٹکر لگتی ہے, ہمارا 25 سال سے سکھایا وہ ملک دنیا سے چلا گیا. خیر ہوتا وہی جو رب کی رضا ہے, لیکن ہمیں بھی تو احتیاط کرنے کا فرمایا گیا. ہاں اپنی صحت کا خود خیال رکھیں. میں نے ایک چیز سیکھی ہے, دنیا میں کوئی آپ کا خیال نہیں رکھے گا, پہلے آپ کو خود خیال رکھنا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں دوسرے رکھیں گے ایک حد تک, مجھے خود ہی خیال نہیں ہے تو کون خیال رکھے گا. سب سے زیادہ اپنی صحت کا خیال بندہ خود رکھ سکتا ہے, اور جو پرہیز نہیں کرتا, اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا, یہ ایک ہی بار ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو معذوری سے بچائے. کبھی کبھی ان معذوروں کو دیکھا کرو, کسی کو فالج ہو جاتا ہے, ہائی بلڈ پریشر جا کے فالج کا اٹیک کرتے, اس کی کتنی بے بسی کی زندگی ہوتی ہے. بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتا, بات ہی نہیں کر سکتا, استنجا نہیں کر سکتا, ساری زندگی. اب جناب دوسرے اس کی خدمت کریں, کتنا ٹائم کریں گے. اللہ محتاج ہونے سے پہلے میں مدینہ پاک میں شہادت کی موت عطا کروں. محتاجیاں ہیں نا, فالج کا اٹیک ہونا, کڈنی کا ڈائلسس, اللہ معاف کرے, اتنا شدید تکلیف کا کام ہے جس کے گردے فیل ہو جائیں. تو یہ سب چیزیں ابتدا جو ہے نا, یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی کیئر نہ کرنا جو ہمیں بہت بڑی بیماری میں لے جاتا ہے. تو خدارہ مبلغین دعوت اسلامی جو ہے, باقی بھی اسلامی بھائی, اپنے میر علیہ سنت نے آداب طعام کتاب میں ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں. ٹیسٹ کرواتے رہا کریں, اپنی صحت چیک کرتے رہیں, پیدل چلتے رہیں. خوراک میں دیکھیں, ابھی جتنے نٹس پڑے ہیں نا, سب میں کولیسٹرول ہے, بادام میں کولیسٹرول نہیں ہے. تھوڑی معلومات بھی رکھیں. اب کاجو بیٹھے کھائی جا رہے ہیں, یہ ایک ایک کاجو کے اندر ٹھیک ٹھاک کولیسٹرول ہے, پستے کے اندر بہت کولیسٹرول ہے. انڈا کھانا ہی ہے نا, تو زردی نہ کھائیں, سفیدی کھا لیں, زردی کے اندر بہت کولیسٹرول ہے. مغز بھیجا جس کو آپ کہتے ہیں, بہت زیادہ کولیسٹرول ہے. پائے کے اندر بہت زیادہ کولیسٹرول ہے. اب یہ 5-6 چیزیں ہیں دیکھی جائیں تو, آئس کریم, چاکلیٹ, چکنی چیزیں تھوڑی سی الگ کر دیں, سادی غذائیں کھائیں, اللہ خیر کرے گا, کوئی ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوگا. لیکن اب پرابلم یہ کہ کھانا بھی تو وہی ہے, اب پتہ بھی نہیں ہے. جس کو شوگر ہے وہی شربت پی رہا ہوتا ہے, جس کو شوگر ہے اسے ٹیسٹ ہی نہیں کرایا, وہ روز مٹھائی کھا رہا ہوتا ہے. ٹیسٹ کرا لو, وہ تو مٹھائی اور شربت کے بغیر زندگی تو بچ جائے گی نا. ہمارے استاد صاحب تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, سرمایہ اہل سنت ہے. 32 یا 33 سے 34 سال کی عمر میں چلے, ان کو شوگر تھی, انہوں نے ٹیسٹ ہی نہیں کروایا. ایک دن وہ بیان کر کے آئے جلد اجتماع جمعے کی نماز سے, گھر پہ آ کے کہا بہت پیاس لگی ہے, 3 یا 4 ٹھنڈے شربت کے گلاس پی لیے,
اور بتایا کہ 700 شوگر ہو گئی. اس شوگر نے اٹیک کیا, 1 یا 1.5 دن بے ہوش رہے. اب پتا ہوتا, اگر صرف یہ فرق ہو گیا نا, پتا ہوتا مجھے شوگر ہے تو پانی پیتے, شربت نہ پیتے. اب ہمیں بھی ٹھنڈی گرمی سے آئے, بہت پیاس لگی ہے, بھائی پورا جگ بنا دو شربت کا. اب وہ جگ اندر جا کر ہمارا کیا حال کرے گا, پہلے سے شوگر لگی ہوئی ہے. تو ٹیسٹ کرانے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں, ٹیسٹ کرائیں گے تو پتہ چل جائے گا. اور اچھا بھی پتہ چل جائے گا, پتہ نہیں چلے گا تو بیڑا گرک ہو جائے گا. بھائی مجھے پتہ چل جائے میرے اندر کیا پرابلم ہے تو میں احتیاط کروں گا. اللہ کرے کہ اس بات, یہ بہت اہم بات ہے. جب تک صحت جان ہے تو جہان ہے. یہ بزرگوں سے پوچھو یہ بات, ان کو احساس ہم سے زیادہ ہوتا ہے کہ جان ہو تو جہان ہے, پھر خیر ہے. اچھا شوگر کا کیا ہے, آپ کے جسم میں اس وقت اگر مثال کے طور پہ ہائی شوگر ہے, 300 اس وقت بلڈ میں ہے, اب یہ زہر بن, یعنی یہ تکلیف پہنچا رہی ہے, کسی نہ کسی چیز کو ڈیمیج کر رہی ہے. اور اگر جیسے ہی آپ نے چیک کیا کہ 300 یا آپ انسولین لے کر, یہ ٹیبلٹ لے کر اس کو نارمل کر دیں, اب آپ ٹھیک ہے. یعنی چیک کرتے رہیں. شوگر کے مریض کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے تو چیک کرتا رہے اور اپنی شوگر ڈاؤن کرتا رہے. ورنہ اگر جسم میں 5, 7, 8 دن ہیوی شوگر رہ گئی نا, تو بہت کبھی کان پہ اثر کرے گی, کبھی آنکھیں آپ کی نمبر بڑھ جائیں گے, کبھی دانت سے, کبھی گردہ, یہ کہیں نہ کہیں اٹیک کرنے کی. اللہ آپ کو صحت و عافیت دے. آپ سرمایہ ہو, اتنے ٹائم بعد ہمارے کو ایسا سرمایہ ملتا ہے. اب یہ وہ چیزیں جو سوچنے والی ہیں. اللہ ان کو شفا دے, ہم دعا کرتے ہیں, لیکن ہم سب کو اپنی صحت کا خیال اچھی نیتوں کے ساتھ رکھنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. مالک کریم اس گھر پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما, صاحب خانہ کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. اے رب کریم ہم سب کو ایمان پر, دعوت اسلامی پر, امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما. دنیا اور آخرت کی آفتوں, مصیبتوں, بیماریوں, پریشانیوں سے محفوظ فرما. جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما, روحانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما. زوال نعمت سے بچا, عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس تو اعلی حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. عشق و محبت اعلی حضرت, اعلی حضرت. عشق و محبت اعلی حضرت, اعلی حضرت. سنیت کا پھول جگ میں آیا ہے, ایسا سنیت کا پھول جگ میں آیا ہے. ڈنکا دین رسول کا دنیا میں بجایا ہے. تو بولو عشق و محبت, عشق و محبت اعلی حضرت, اعلی حضرت. فیضان کرم دیکھو میرے اعلی حضرت کا, کنز الایمان دیکھو میرے اعلی حضرت کا. فیضان کرم دیکھو میرے اعلی حضرت کا, کنز الایمان دیکھو میرے اعلی حضرت کا. یہ مسلک اعلی ہے, کیا عشق و محبت کا ہر دل دیوانہ ہے. میرے اعلی حضرت کا تو بولو عشق و محبت, عشق و محبت اعلی حضرت, اعلی حضرت. عشق و محبت, عشق و محبت اعلی حضرت, اعلی حضرت. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, یہ دیس تو اعلی حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. یہ ان کے لیے تو سبق ہے ہی ہے, ہم سب کے لیے بھی, مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے. مطلب کب غفلت کی نیند سے جاگیں گے. ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے, جو گناہوں کی عادتیں ہیں وہ چھوڑنی چاہیے. خصوصاً ہمارے بھائی جن کے ہم گھر آئے ہیں, ان کے والد مرحوم اور ان کے بھائی دونوں مرحومین کی روحوں کی پیش کرنے قبول فرما. اللہ نے چاہا آپ کے بھائی اور آپ کے والد صاحب قبر میں بہت خوش ہوں گے, بہت خوشی ہوئی. آپ نے میری بات رکھی, جزاک اللہ. دیجیے اب آپ منہ میٹھا کیجیے, مسجد کی نیت کی خوشی ہوئی. یہ دیس تو قطب الدین کا ہے, مختوم علی اور حاجی علی, یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. دیس میرے خواجہ کا.
ایمان لانے کے بعد تعظیم مصطفیٰ ہی مطلوب و مقصود ہے. عیش تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. مگر میرے آقا کی ذات ایسی والا تبار ہے کہ سارے ہی رشتہ دار نبی پاک پر فدا نظر آتے ہیں. جو ایمان والے تھے سب کچھ قربان کرتے نظر آتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یعنی آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے ہیں؟ سبحان اللہ، ادب والے دیکھو بات کیسے کرتے ہیں. آج کے دور میں اگر کوئی شخص سیکھنا چاہتا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ کا انداز کیا ہونا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسی ہونی چاہیے، تو آئیے حاضری دیتے ہیں بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے دربار میں. اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے کہ پیارے آقا سے محبت کیسے کی جاتی ہے، دربار مصطفیٰ کا ادب کیسے کیا جاتا ہے. یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس کو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا.